بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو پیار بھرا سلام۔ آج ہم آپ کو عظیم سائنسدان کے بارے میں بتانے والے ہیں، تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا۔ ارسطو آہستہ آہستہ درسگاہ کے ستونوں کے درمیان ٹہلتے ہوئے وہ پیغام پڑھ رہا تھا جو اس کو کوئی تھما گیا تھا۔ اس کے پرسکون اور متحمل چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں تھے، لیکن اس کے دل میں افسوس، تلخی اور غصے کے ملے جلے جذبات موجزن تھے۔ ہم جس عظیم انسان کی بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے ارسطو۔ اطلاع کے مطابق مقدونیہ کا سکندر، وہ سکندر اعظم جو لڑکپن سے ارسطو کا شاگرد رہ چکا تھا، وفات پا گیا تھا۔ ارسطو نے پیغام کے الفاظ میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالی، جس میں لکھا تھا: عزیز دوست، سکندر سے ماضی میں تمہارا جو تعلق رہ چکا ہے، تمہارے دشمن اس کا سہارا لے کر عوام کو تمہارے خلاف بھڑکائیں گے، لہٰذا تمہیں فوری طور پہ ایتھنز چھوڑ دینا چاہیے۔ چنانچہ 323 قبل مسیح میں 62 سال کی عمر میں ارسطو نے اپنے رواں مدرسے کو خیرباد کہا۔ حالانکہ یہ مدرسہ اس کا بہت محبوب تھا، یہاں اس نے اپنے وقت کے عظیم ترین علماء کے ساتھ مل کر کام کیا تھا۔ ارسطو 384 قبل مسیح میں استاغیر نامی ایک چھوٹے سے قصبے میں پیدا ہوا۔ یہ قصبہ بحیرہ اسپر کے شمال مغرب ساحل پر واقع تھا، لہٰذا ارسطو نے فیصلہ کیا اور ایتھنز سے دور یوبیا نامی ایک جزیرے پہ رہنے لگا۔ اس کا باپ مقدونیہ کے بادشاہ ایمنتاس کا درباری ڈاکٹر تھا اور ایمنتاس سکندر اعظم کا دادا تھا۔ رواج کے مطابق ارسطو کو اس کے والدین اور ان اساتذہ نے تعلیم دی جو اس کو گھر پہ پڑھاتے تھے۔ اپنے باپ کے زیر اثر ارسطو کو علم الحیات میں بہت دلچسپی تھی۔ اس نے بحیرہ اسپر کے ساحل سے تقریباً ہر قسم کی سمندری مخلوق کے نمونے جمع کر رکھے تھے۔ 17 سال کی عمر میں اس نے ایتھنز کی اکیڈمی میں اعلیٰ تعلیم شروع کی۔ یہاں پر اس کا استاد عظیم فلسفی افلاطون تھا۔ اس کے بعد ارسطو افلاطون کے اکیڈمی سے 20 برس تک وابستہ رہا۔ اکیڈمی کے علماء نہ صرف مختلف تصورات، فلسفے اور حکومت کی تھیوری کے بارے میں تحقیقات کرتے رہتے تھے، بلکہ ان کو ریاضی، فلکات اور دوسرے علوم میں بھی دخل تھا۔ ارسطو افلاطون کا سب سے ممتاز شاگرد تھا، لیکن استاد و شاگرد کے انداز فکر میں ایک بنیادی اختلاف تھا۔ افلاطون کو غیر مرئی خیالات اور ریاضی میں زیادہ دلچسپی تھی۔ اس کے برعکس ارسطو کو غیر مرئی خیالات میں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ افلاطون سے زیادہ حقیقت پسند تھا۔ اس کو نظر آنے والی چیزوں کے مشاہدے اور مخلوقات کی درجہ بندی میں زیادہ دلچسپی تھی۔ نتیجے کے طور پہ اس کے لیے دنیا ساکت نہیں بلکہ متحرک اور ارتقائی تھی۔ افلاطون کی موت کے بعد 342 قبل مسیح میں مقدونیہ کے بادشاہ فلپ نے ارسطو کو نوجوان سکندر کی تدریس کے لیے بلایا تھا۔ اس کا نوجوان شاگرد ایک بہت بڑی سلطنت کا فرمانروا اور سکندر اعظم بن گیا۔ مقدونیہ میں ارسطو کی خدمات کا ایک اہم نتیجہ نکلا۔ سکندر نے اس کو خطیر رقوم اور پوری سلطنت میں ایسے ایسے کارکن کی خدمات عطا کی جو ہر قسم کے حیاتیاتی نمونے جمع کر کے ارسطو کو اپنے مشاہدوں اور تحقیق سے مطلع رکھتے تھے۔ ارسطو نے اس عملی مشاہدے کی بنا پر جانداروں کو ان کی ساخت کی پیچیدگی، نسل افزائی کے طریقوں اور بعض دمی خصوصیات کے مطابق مختلف اقسام میں درجہ بند کیا۔ اس طرح مختلف انواع کا مطالعہ اور ان کا ایک دوسرے سے تقابل آسان ہو گیا اور ارسطو علم الحیات کا بانی ہوا۔ اس نے مختلف قسم کے سینکڑوں حیاتیاتی نمونوں کو طور طریقوں کی تفصیل بیان کی۔ جانداروں کے بارے میں سمجھنے کے لیے اس نے ان کی چیر پار تک کی۔ ارسطو کی درجہ بندی 18ویں صدی میں لیناس کی تصانیف کے وقت تک رائج رہی۔ علم الحیات میں ارسطو کی 2 تصانیف ہیں جن کے نام حیوانیات کے اجزاء جسمانی اور تاریخ حیوانیات۔ زمینی ارتقاء کے بارے میں اس کے خیالات ابھی بھی قابل قبول سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ سطح کے اوپر پہاڑوں کے ابھرنے، موسموں کے تغیر و تبدل سے ان کی ٹوٹ پھوٹ اور سطح کا برابر ہو کر ان پہاڑوں کا پھر سے سمندر سے مل جانا۔ سکندر کی تخت نشینی کے بعد ارسطو واپس ایتھنز آ گیا، جہاں اس نے اپنی رواں درسگاہ قائم کی۔ اس درسگاہ میں قطار در قطار ستون اور باغات تھے جن کے درمیان ارسطو اور دوسرے علماء چہل قدمی کے دوران مختلف مضامین پر تبادلہ خیال کرتے تھے۔ ہمدانی اور علمی تجربات اور خدمات کے اعتبار سے ارسطو کا ذہن تاریخ انسانی میں اپنا ثانی نہیں رکھتا۔ اس نے علم، منطق اور استدلال کی ایک شکل کی بنیاد ڈالی
کی سب سے زیادہ شہرت علمیات اور اخلاقیات میں ہے۔ اس میدان میں اس کی اہم ترین تصانیف علم الحیات، میتھافزکس اور کمیشن ایتھکس ہیں، جن میں اس نے زندگی کا حرکی تصور پیش کیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ زندگی ارتقاء، بالغی اور خلقی استعداد کی بجا آوری کا نام ہے۔ ارسطو کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے کوئی 1000 کتاب لکھی ہیں، جو تقریباً تمام کی تمام ضائع ہو گئیں، جو تھوڑی بہت تحریروں میں محفوظ رہ گئی ہیں۔ طبیعیات سائنس میں بالغی اور ارتقاء کے نظریے کا پرچار کرتی ہے۔ ارسطو کی فطانت کو ادب میں بھی دخل ہے۔ آج بھی اس کی شعریات ادب کے طلباء کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے۔ علم الحیات میں ارسطو کے نظریات مشاہدے اور سائنسی تحقیق پر مبنی ہونے کی وجہ سے درست اور دیرپا ہیں۔ البتہ فلکیات اور طبیعیات کے میدان میں اس کے نظریات کی بنیاد سائنسی اصولوں اور تجربے کے بجائے فلسفیانہ تجزیہ، غلط مفروضے اور محدود مشاہدے ہیں۔ ارسطو اور باقی یونانی علماء نے اپنی زندگیاں مظاہر کے اسباب اور خلل دریافت کرنے میں صرف کر دیں۔ انہوں نے ان عوامر کے مشاہدے پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیا جو وقوع پذیر تھے۔ چنانچہ ارسطو نے اس مفروضے کو تسلیم کر لیا کہ ایک بھاری جسم ہلکے جسم کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے زمین کی طرف گرتا ہے، اور بھاری اجسام اپنے طبی مقام کو ڈھونڈنے کے لیے زمین کے مرکز کی طرف گرتے ہیں، اور بھاری تر اجسام اس طبی مقام کی طرف زیادہ تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ صدیوں بعد گلیلیو نے اس مفروضے کے امتحان کے لیے گرتے ہوئے اجسام کے ساتھ تجربات کے دوران میں دریافت کیا کہ وزن چاہے کچھ بھی ہو، تمام اجسام جب کسی ایک جگہ سے گرائے جائیں تو وہ زمین تک ایک جتنے وقت میں پہنچتے ہیں۔ فلکیات میں اگرچہ ارسطو کا استدلال قابل تعریف ہے، لیکن کیونکہ اس کا تسلیم کردہ مفروضہ ناقص تھا، اس لیے اس کے اخذ کردہ نتائج بھی ناقص ثابت ہوئے۔ مثلاً اس نے اس مفروضے کو تسلیم کیا کہ زمین کائنات کے مرکز میں ایک مخصوص مقام پر واقع ہے۔ تمام اجسام فلکی اپنے ادوار میں ایک مکمل اقلیدسی دائرے میں حرکت کر رہے ہیں، اور چاند سے خود اپنی روشنی خارج ہوتی ہے۔ صدیوں بعد ان مفروضوں کو گلیلیو کیپلر اور دوسرے سائنسدانوں نے تجربات کے بعد رد کر دیا اور ثابت کیا کہ زمین اور دوسرے سیارے ایک بیضوی مدار میں حرکت کرتے ہیں، اور چاند سے سورج کی روشنی صرف معکوس ہوتی ہے۔ ارسطو کا نظریہ ایک یہ بھی تھا کہ خلا ناممکن ہے، لیکن بعد کے سائنسدان خلا پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کا ایک نظریہ یہ بھی تھا کہ اشیاء کی فطری کیفیت سکون ہے، اور اجسام کو حرکت میں رکھنے کے لیے کسی قوت یا محرک کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ارسطو کی علم الحیات اس طرح شروع ہوتی ہے: تمام لوگ فطرتاً جاننے کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ دراصل ارسطو کے اپنے اندر یہ خواہش موجود تھی، اور وہ مختلف میدانوں میں علم کا متلاشی تھا۔ اس کی شہرت اور بزرگی کے اعتراف میں اس کے تمام نظریات کسی لیت و لال کے بغیر صحیح تسلیم کر لیے گئے، اور 1500 سال سے زیادہ عرصے تک اس کے صحیح اور غلط دونوں طرح کے نظریات مستند سمجھے جاتے رہے۔ اور 1500 سال سے زیادہ عرصے تک اس کے صحیح اور غلط دونوں طرح کے نظریات مستند سمجھے جاتے رہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علم الحیات کے علاوہ اس کے اثر نے سائنس کی ارتقائیں رکاوٹ ڈالی، لیکن اگر لوگوں نے اس کی رائے کو بلا حیل و حجت قبول کر لیا تو اس میں ارسطو کا کیا قصور؟ لیکن میں بس اتنا کہوں گا کہ اگر وہ اس کے نقش قدم پر چلنے اور جاننے کے خواہشمند ہوتے تو وہ اس کے نظریات کو حتمی طور پر قبول کرنے کے بجائے ان کی چھان بین کرتے اور جانچ پڑتال کر کے ان کی تصحیح کرتے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو، اچھی لگی ہو، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔